ادھر چنگیز خان کے دونوں سپہ سالار بحیرہ خزر کے کنارے کے ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ ادھر چنگیز خان کے دو بیٹے اس دوسرے سمندر تک جا پہنچے جو چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا تھا اور جسے بحیرہ خوارزم کہتے ہیں۔ وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ محمد شاہ کے متعلق اطلاع بھیجیں۔ بالآخر جب انہیں اطلاع ملی کہ وہ تو مر کے دفن بھی ہو چکا ہے تو وہ دریائے جیہون کے چکنی مٹی کے کنارے کے راستے سے خوارزمیوں کے آبائی شہر کو واپس ہوئے۔ یہاں مغلوں نے بڑے طویل اور سخت محاصرے کا آغاز کیا۔ بڑے بڑے پتھر یہاں قریب میں نہیں ملتے تھے، اس لیے ان کے بجائے درختوں کے قداور تنوں کو پانی میں بھگو بھگو کے اس قدر وزنی بنایا گیا کہ منجنیقوں سے پھینکنے کے کام کر سکیں۔ ایک ہفتے تک فصیل کے اندر 10 بدس لڑائی ہوتی رہی۔ اس میں مغلوں نے مورخوں کے بیان کے مطابق روغن نفط استعمال کیا۔ اس کا استعمال انہوں نے مسلمانوں ہی سے سیکھا تھا، جو کہ مسلمان صلیبی جنگجوؤں کے مقابلے میں بڑے مؤثر طریقے سے پھینکا کرتے تھے۔ بالآخر خوارزم کا دارالحکومت منگولوں نے فتح کر لیا اور خان کے دونوں بیٹے قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ خان کے کلب لشکر کو واپس ہوئے، لیکن کمزور باپ کا جری فرزند جلال الدین خوارزمی ان کے چنگل سے بچ کر نکل گیا تاکہ ان کے مقابلے میں تازہ فوجیں فراہم کرے۔ اس عرصے میں سخت گرمیوں کے زمانے میں چنگیز خان نے نشیبی میدانوں سے اپنی فوجیں ہٹا لیں۔ یہاں بڑی جھلسانے والی خشک گرمی پڑتی تھی جو اس کے سپاہیوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، کیونکہ منگول گوبی کے بلند میدانوں کی آب و ہوا کے عادی تھے۔ وہ انہیں جیہون کے اس پار کے خشک پہاڑوں میں لے گیا۔ گھوڑوں کے گلے چراگاہوں میں چرنے میں مشغول تھے۔ اس نے اپنی فوج کو مصروف رکھنے کے لیے اور ان کی تنظیم برقرار رکھنے کے لیے موسم بھر کے شکار کا حکم نافذ کیا۔ شکار مغلوں کے لیے باقاعدہ حملے اور جنگ سے کم نہیں ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس میں بجائے انسانوں کے جانوروں سے مقابلہ کیا جاتا۔ اس شکار میں سارے منگول حصہ لیتے۔ افق کے اس پار گرتائی کا انتخاب کیا گیا۔ گرتائی وہ مقام ہوتا تھا جہاں شکار گاہ کی حد مقرر ہوتی تھی۔ اروت کے دستے بڑی توانائی اور تندرستی کی عالم میں دائیں بائیں آگے بڑھے، انتظار کرتے رہے کہ خان کی سواری آ جائے اور پھر کرناؤں اور باجوں کے شور کے بعد انہیں آگے جھپٹنے کا حکم ملے۔ وہ ایک ہلکے نیم دائرے کی شکل میں کوئی 80 میل زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی چنگیز خان کی سواری آ پہنچی اور خان کے جلوں میں بڑے بڑے سپہ سالار شہزادے اور خان کے جوان سال پوتے آ گئے۔ اگر کوئی چپایا شکاریوں کی صف سے بچ کر نکل جاتا تو یہ بڑی ذلت کی بات سمجھی جاتی۔ وہ جھاڑیوں کو کچلتے ہوئے، گھاٹیوں کو چھانتے ہوئے اور پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب شکار کی سخت گیری میں کسی طرح کی نرمی کی اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی لومڑی زمین میں گھس جاتی تو یہ مغل زمین کھود کر اسے نکال لیتے۔ اگر کوئی ریت چٹانوں کے درمیان کسی سوراخ میں جا چھپتا تو کسی نہ کسی مغل سپاہی پر یہ لازم تھا کہ اسے باہر نکالے، اور شرط یہ تھی کہ ریچھ زخمی نہ ہونے پائے۔ نوجوان جنگجوؤں کے لیے اپنی ہنر مندی اور بے خوفی کے جوہر دکھانے کا بڑا اچھا موقع تھا۔ سن رسیدہ چنگیز خان کبھی یہاں کبھی وہاں نمودار ہوتا، اپنے سپاہیوں کے تیور دیکھتا اور یہ دیکھتا کہ افسران سپاہیوں کی کس طرح نگہداشت کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے انسانوں اور بے قابو جانوروں کے ہجوم کے پاس پہنچ کر اپنی سواری روکی اور سواروں نے اس کے آگے جانے کے لیے جگہ دی۔ پرانی رسم کے مطابق نرگے میں آئے ہوئے جانوروں کے درمیان سب سے پہلے خان کو پہنچنا چاہیے تھا۔ خان کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں کمان۔ مورخین کے مطابق سب سے زیادہ وحشی درندوں کو چن کے چنگیز خان نے ان پر حملہ کیا۔ ایک شیر کو تیروں سے مارا اور بھیڑیوں کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی لگام روکی۔ جب چنگیز خان کئی درندے مار چکا تو پھر ہلکے سے باہر نکل آیا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کے جہاں سے گرتائی کا منظر نظر آتا تھا شہزادوں اور سپہ سالاروں کے کرتب دیکھتا رہا جو اس کے بعد گرتائی میں گھسے تھے۔ یہ مغلوں کا پسندیدہ اکھاڑا تھا۔ جب جانوروں کے قتل عام کی اجازت ملی تو وحشی منگول موج در موج آگے بڑھنے لگے۔ جو جانور سامنے آیا اسے ہلاک کر ڈالا۔ شکار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک پورا دن وقف تھا۔
اس کے بعد دستور کے مطابق عروت کے 9 عمر شہزادے اور چنگیز خان کے پوتے اس کے سامنے حاضر ہو کے درخواست کرتے کہ باقی ماندہ جانوروں کی جان بخشی کی جائے۔ اس شکار کا مقصد سپاہیوں کو مشق کرانا تھا اور سواری کی حلقہ بندی کا طریقہ ایسا تھا جو انسانوں کے ساتھ جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سال چنگیز خان نے اس دشمن ملک میں 4 مہینے تک شکار کیا۔ چنگیز خان خزاں میں پھر سے یورش کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے بیٹے جوجی اور چغتائی سے ملنے کا بڑا منتظر تھا، جو بحیرہ جند کے کنارے سے خوارزم شاہ کی موت کی خبر لے کے آ رہے تھے۔ مغل اب تک اسلامی ممالک میں بے روک ٹوک آگے بڑھتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے اس طرح سے دریاؤں کو عبور اور شہروں کو فتح کیا تھا جیسے اس زمانے میں کوئی مسافر قافلوں اور نوکروں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہو۔ خوارزم شاہ غازی جو شروع میں کشور کشائی کے خواب دیکھتا رہا اور آخر میں بڑا بزدل بن گیا، اپنی رایا کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر میں بھاگ کھڑا ہوا تھا، اور بھاگ کر بھی اسے سوائے ذلت اور گداؤں کے سے کفن و دفن کے کچھ اور نصیب نہ ہوا۔ چین کے شہنشاہ کی طرح خوارزم شاہ نے بھی اپنی فوجیں قلعہ بند کر لی تھیں تاکہ وہ مغلوں کی سوار فوج سے محفوظ رہ سکے۔ یہ مغل فوج عین جنگ کے وقت تک نظروں سے اوجھل رہتی اور پھر بڑی ہی وحشت ناک خاموشی سے ان اشاروں کے مطابق نقل و حرکت کرتی جو جھنڈوں کو جنبش دے کے کیے جاتے۔ سیہون دریا کے کنارے کنارے پہلی جنگ کے بعد چنگیز خان نے اپنی فوج سمرقند اور بخارا میں اکٹھی کر دی تھی، جنہیں وہ خوارزم شاہی سلطنت کے 2 خاص الخاص شہر سمجھتا تھا۔ بلا کسی خاص دشواری کے اس نے مدافعت کا یہ دوسرا حلقہ بھی درہم برہم کر دیا تھا۔ ترک مغلوں کو مسلمان قہر خداوندی کا مظہر سمجھنے لگے تھے اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ گناہوں کی سزا انہیں اسی دنیا میں مل رہی ہے۔ دریائے جیہون کے قریب سطح مرتفع پر اس نے بنفس نفیس قبضہ کیا اور مغرب کے ان شہروں کو فتح کرنے کے لیے اس نے فوج کی اور دستے بھیجے، جن کو فتح کیے بغیر جبی نویان اور صوبدائی بہادر آگے نکل گئے تھے۔ وہ اس تمام عرصے میں معلومات فراہم کرتا رہا اور اسے معلوم تھا کہ ابھی اور تازہ دم فوجیں ہیں اور افق کے اس پار اس سے بھی زیادہ طاقتور سلطنتیں موجود ہیں۔ اب سارا عالم اسلام اس کے مقابلے کے لیے مسلح ہو رہا تھا۔ سلطان محمد خوارزم شاہ کی موت اور اس کے 2 بیٹوں کے مغلوں کے مقابلے میں شہید ہونے کے بعد مسلمان رایا اپنی قدرتی رہنماؤں ایرانی شہزادوں اور سیدوں کے جھنڈوں کے تلے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔